وکیل ولایت علی جی 17 کریرا 27 سفر جی کریرا دا تے اعلان نہ کر کے تے پھر بادشاہ سی 27 سفر کریرا شریف جی اوتھے جناب مجلس ہوئے گی جدی کافی علماء اکرام اور ذاکری نظام جلے خطاب فرمان دے 13 سفر جناب پوچھ کریرے تو ڈاڈا پینڈ پوچھ جناب مجلس ہو رہی ہے جدی کافی پڑھنے والے مر گئے 18 سفر ملک پور سید ارشد شاہ صاحب مجلس دے بانی نے دی ہوتی نہ ولایت گر ابراہیم کے دل میں تو آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے ہوتی نہ ولایت اگر ابراہیم کے دل میں تو آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے پڑھتے نہ ناد علی گر حضرت نوبی تو اس پار ہی رہتے بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم بچتا نہ ہلاکت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتا ہوتا نہ گرانا اگر عباس و حیدر دنیا میں علم ہوتے علمدار وکیل ولایت علی مجاہد ملت جعفریہ اور آغا حامد علی موسوی قبلہ سرکار کے قائم کردہ محاذ کے سپاہی اور ہماری جان ہمارا جگر ہمارا دل ہمارا قلب جناب علامہ ناصر عباس ملتان بہرحال محمد صلوات خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں اب کیا کہوں انیس سید یہ کیا ہوا اب کیا کہوں انیس سید یہ کیا ہوا تڑپے حسین خاک پر شور قیامت بپا ہوا تن سجدے میں فرق مبارک جدا ہوا برباد خاندان رسول خدا ہوا اب آئے سید لولاد لٹ گئی بنیاد ہے حسین بہشاب لٹ گئی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صلوات بلند آواز سے صلی علی محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق
محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ بانیان مجلس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ گفتگو مختصر صرف احترام ماتم میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جلوس مجلس سے کروڑ گنا زیادہ افضل ہے۔ مجلس میں کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اور حسین کے ماتم میں ایک دفعہ ہاتھ ایسے کرو مکمل پیغام نشر ہو جاتا۔ لیکن تھوڑی سی گفتگو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں عزاداری حسین، پہلے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس سے بڑی عبادت روئے زمین پر کوئی نہیں۔ حیدری روئے زمین پر جتنی عبادتیں ہیں وہ مجلس سے چھوٹی۔ اگر اپنے کسی مرحوم کو بخشوانا ہو حسین کی مجلس کرواؤ، کیونکہ مجلس میں آتے ہیں معصومین۔ نماز عبادت ہے، اس نے نمازی سے وعدہ نہیں کیا کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد۔ جناب سید آپ سے راضی۔ آل محمد نے نمازی سے وعدہ نہیں کیا کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ روزہ دار سے وعدہ نہیں کیا کہ روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ حاجی سے وعدہ نہیں کیا۔ اکلوتی عبادت ہے مجلس حسین، جہاں 14 کے 14 آتے ہیں، کروائی مجلس، مانگی دعا، یا اللہ مرحوم کو بخش دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کس نے آمین کہا؟ آپ کو قبلہ معلوم ہے کس کس نے آمین کہا؟ جو جو یہاں تھا۔ جس دعا پر زہرا آمین کہہ دے وہ دعا کتنی بلند ہوگی۔ اس کے بعد اگلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اتنی عجیب آیت ہے کہ مولویوں کے سر چکر آ جائیں۔ من والذی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ اس پر بھی پابندی ہوتی، کیونکہ اس کے لفظ لفظ میں علی کی ولایت ہے، حرف حرف میں علی کے دشمن میں تبرہ ہے۔ تھوڑا جاگ کے سنیں گے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ، یہ کون ہے جو مجھے اللہ کو، اللہ فرماتا کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ ایک مولوی نے اپنی تفسیر میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر، آپ نام لینے نہیں چاہیے، اسے لکھا کہ نماز پڑھنا قرض حسنا ہے۔ دوسری جگہ پر آیت آ گئی، اقیم الصلاۃ وقرض اللہ قرضا حسنا، نماز بھی پڑھ لیکن اللہ کو قرض حسنا بھی دے۔ سلامت و آباد و شاد۔ معلوم ہوا نماز اور ہے، قرض حسنا اور اس منبر پہ خوشامد کرنے والا ملعون ہے۔ میں خوشامد نہیں، ان کے چہرے کو پڑھ کے میں نام لیتا ہوں، چودھری اکرم طاہر صاحب کی بلا۔ نماز تو واجب ہے،
اور واجب جو ہوتا ہے اسے آپ کی انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو، ٹھیک ہے جی؟ بجلی کا بل بھرنے پر وابڈا کی طرف سے شکریہ کا خط نہیں آتا کہ جناب کی بڑی مہربانی آپ نے بجلی کا بل پے کر دیا، تو ڈیو ہے بھائی، سامنے ترجمے میں لکھا ہوا نہیں ہوتا واجب الادا، واجب پر شکریہ کیسے؟ واجب پر قرضے کیسے؟ اب میں بحث کرتا رہوں مسلمان علماء نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، ایک لفظ کہتا ہوں، اگر آل محمد سے تفسیر نہ پوچھی جائے تو مولوی ہیر رانجھا پڑھ سکتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قرآن کے معنی وارث کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں، کسی کو کیا پتا کہ اللہ کیا فرما رہا، کیونکہ یہ 14 ترجمان الہی ہے، یہ رحمان کے ترجمان ہیں، بات اس کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے۔ چھٹے امام سے بندے نے پوچھا، ایک شخص آیا مولا کے پاس کہ فرزند رسول یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ علم یہ ممبر نہیں، قبر حسین، اس میں کھڑے ہو کے فکرہ کہتا ہوں، فرمایا جس نے عزاداری حسین میں 1 درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو گیا، غور ہے یہ، جس نے 1 درہم بھی عزاداری حسین میں خرچ کیا اللہ اس کا، کیوں اللہ کیوں مقروض ہو گیا؟ ماتم آپ کر رہے ہیں، اللہ کیوں مقروض ہو گیا؟ اس کی وجہ سن لیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، حسین نے کیا اس کا ذکر، اب اللہ نے کرنا ہے حسین کا ذکر، ہم مجلس کر کے رحمان کا کام کرتے ہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ ہم ماتم کر کے اللہ کا کام کرتے ہیں، ہم عزاداری کر کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا، حسین نے اس کا کر لیا، تب بھی کیا جب کوئی نہیں بول سکتا، وہ نو کے نیزہ پہ بولا، گردن نہیں تھی بولا، پڑھا قرآن، پڑھا 110 دفعہ، اس کے 1 دفعہ قرآن پڑھنے نے کتنے مسئلے حل کر دیے، وہ شامیوں حرامیوں کو بتا رہا تھا کہ نواسے کی گردن کٹنے کے بعد حافظہ ختم نہیں ہوتا، نانے کو معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا؟ پھر ادھر میری طرف دیکھنا، میں نے پہلی دفعہ منت کی ہے کہ جلدی جلدی جاگ جائیں گے تو میں زیادہ باتیں کر لوں گا، آواز یہاں سے ظاہر ضرور ہوتی ہے لیکن نکلتی یہاں سے نہیں، آواز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے، جہاں سے آواز نکلتی ہے حسین کی وہ چیز کربلا میں تھی، سلامت روشیہ سنی آباد، اب کہہ کہ یہ ہم جیسے ہیں، تو اس ایک معجزے کا جواب لے کر، یعنی وہ نو کے نیزہ پر اس کی طرح بول رہا تھا، جو سوچ میں پڑ گئے قرآن کلام الہی ہے، تو حسین ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا، اسی کی طرح بول رہا تھا، میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب میں اپنے قائد کا فرمان ایک فقرے میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں، وہ سیاست کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی سیاست کرتا ہے جو کہتا ہے کہ آزاداری کو خطرہ ہے، آزاداری ہماری تھوڑی ہے، جنہیں بات سمجھ نہیں ہے انہیں پھر سمجھاتا ہوں، آزاداری نہ ہماری وجہ سے ہے
صادق صادق عزاداری ہماری وجہ سے نہیں. عبد المطلب کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی، جسے مولوی غریب کہتا ہے اس کے دادے کے اونٹ فوج پکڑ رہی. دادا اتنا امیر. بڑی لمبی بات. کیوں آیا کعبہ گرانے؟ یہ اصلی بادشاہ نہیں تھا، اس نے شب خون مارا تھا. اب یہ آ گیا، اس نے کعبہ بنایا تھا یمن میں، نقلی نقشہ ادھر سے منگوایا اس نے، کعبہ ادھر بنایا، پتھر ایک جیسا لگایا، اور بے وقوف اپنے آپ میں سمجھنے لگا کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. اس بے غیرت کو کون سمجھائے کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا. اب جو تو نے بنایا وہ بندوں نے بنایا، جو کعبہ ہے وہ اللہ نے بنایا. پہلے سال اس نے حکم دیا طواف کرو، یہ خود وزیروں کے ساتھ طواف کرتا رہا. بندہ دوسرا آیا کوئی نہیں. اس نے کہا کہ غریب نہیں آئے، ادھر تو غریب پھر رہے ہوتے. 2 سال 3 سال 5 سال تک ابرہا نے انتظار کیا. ابرہا نام نہیں، یمن کے ہر بادشاہ کو ابرہا کہتے تھے، جیسے افریقہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے. اسی انداز سے ابرہا وہ آیا، کیونکہ ابرہے جو ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں. ہر ایک کو علی کی دشمنی کرنے سے پہلے اقتدار کی کرسی پر ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی سابق ہونا پڑتا ہے. عزاداری کو مٹانے والے خود سابق ہو جاتے ہیں. عزاداری اسی طرح سے ہو رہی توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ ایک نہیں 1 کروڑ دشمن آ جائے حسین کے اور اپنا حشر اور انجام دیکھ لیں. اپنا حشر بھی دیکھے، انجام بھی. آئے تھے تو کیا استقبال تھے اور گئے ہیں تو کیا پھٹکار. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ کالا کوٹ لے کر آیا تھا اور کالا کوٹ لعنتیں بھیج کے خدا حافظ کر. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے بیٹے کا انصاف نہیں ہو سکا وہ پاکستان کا انصاف کیسے کرے. حسین کی دشمنی مہنگا سودا، شبیر کی دشمنی مہنگا سودا. یہ میں سنائی نہیں، میں نے 4 پیشیاں بھگتی ہیں اس کی عدالت میں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور اتنے ایمان سے کہ ایک اپنی بی بی کا نام لے کے میں جاتا تھا، اور حضرت زہرا کی قسم پتھر نرم ہوگا میرا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ میں دارین کی ملکہ کی وکالت کرنے کے لیے جاتا ہوں. ایسے ہمارے علماء گزرے جن کے میں قدموں کی خاک بھی نہیں، بالخصوص شہید فاضل علوی. وہ اتنا خوش قسمت انسان تھا کہ اللہ نے شیر کی طرح زندہ رکھا اور شیر کی طرح موت عطا کی. مرنا ساروں نے یہاں کہیں نہیں، لیکن ہم جب ان کی مجلسیں سنتے تھے بچپن میں، وہ کہتے تھے ذاکروں کی اتنی تاریخیں نہیں، مجلسیں نہیں جتنی میری پیشیاں. لیکن قبلہ پہ جو پرچے ہوتے تھے پابندیوں کے اس کے، میں اپنے آپ کو نسلاً بعد نسلاً میری پشتیں بھی فاخر کریں تو فاخر کی جائے کہ مجھ میں مقدمہ ہوا حق کے زہرا کی خاطر، اور میں اس کی عدالت میں بھی کھڑ کے آیا کہ فاطمہ سچی ہے، جو اس کے مقابلے پر آئے وہ کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا. اور جس معجزے سے میں آیا زندگی بخیر تو میں سناؤں گا جو معجزہ ہوا، لیکن میں یہاں پر ایک ہی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. عزاداری کو خطرہ. اس نے اونٹ پکڑ لیے، عبد المطلب گفتگو کرنے کے لیے گئے. این اس وقت جب وہ کعبے پر چڑھائی کا پورا ارادہ کر چکا تھا، اور عرب حیران ہو رہے تھے ہاتھیوں کو دیکھ دیکھ. آخیے
کیونکہ ہاتھی کا وطن افریقہ، عربوں نے تو اونٹ دیکھے ہوئے، انہوں غریبہ کتنے دیکھے؟ اونٹ بڑی تکلیف دے سواری۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل بچپن میں تھا تو زیدی صاحب قبلہ بیمار تھے، تو انہیں اونٹ پر بٹھا کر ایک گاؤں میں لے کر آئے ہمارے رشتہ داروں کے مجلس۔ تو میں نے دیکھا کہ جب زیدی صاحب قبلہ اونٹ سے اترے تو بندوں نے اکٹھے ہو کے پوچھا قبلہ سفر ٹھیک گزرے؟ زیدی صاحب نے فرمایا نانی یاد آ گئی، جسے سمجھ آئی ہے بسم اللہ، جسے نہیں آئی وہ مزید بسم اللہ۔ آپ توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی، اللہ اہل بیت آپ کو سلامت رکھے، سید کونین آپ کو آباد شاد رکھے۔ اس نے کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کو تیار کیا۔ عبد المطلب نے آ کے فرمایا میرے اونٹ میرے حوالے کر۔ بادشاہ پریشان ہو کے کہتے ہیں آپ نے کعبے کی بات نہیں کی، اونٹوں کی بات کی ہے۔ عبد المطلب فرماتے اونٹ میرے گھر اس کا، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اونٹ جانے میں جانوں، گھر جانے گھر والا۔ عزاداری کی فکر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ عزاداری مولوی کی نہیں ہے، عزاداری اللہ کی ہے۔ ماتم جانے رحمان جانے حیدری۔ اب دو فکریں اور بڑے ضروری فکریں۔ ایک کہنے لگے روٹ بدل دیں، ادھر لائٹ میری طرف رکھے گا، ان کی ویڈیو بن گئی ہے، انہوں نے اتنی نہیں بنوانی ہوتی، میں نے بنوانی ہوتی۔ اگر روٹ بدلیں، گلی میں اگر کتا پاگل ہو جائے کتے کو ہٹاتے ہیں یا انسانوں کو روکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی گلی میں تو ایک کتا پاگل ہو کے کھڑا ہو جائے، کتا ہٹاؤ، انسان تو گزریں گے۔ توجہ ہے یہ؟ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے سیرت مصطفیٰ سے سمجھاتا ہوں۔ توجہ ہے یہ؟ اور جو سمجھا رہا ہوں وہ 5ویں جماعت کے بچوں کو بھی سمجھ آئے گا۔ حضور گلی سے گزرتے ہیں، عورت کوڑا پھینکتی، تیری زندگی ہے بھائی، واہ بھائی واہ، ایرا سمجھدار بچہ جی۔ عورت کیا کرتی ہے؟ کوڑا پھینکتی ہے، وہ کوڑا پھینکتی ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا، حضور پہ نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا۔ انکم الرجس، یہ کئی ہمارے اپنے بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ مولا علی عمر ابن عبد الود کے سینے پہ بیٹھے، اسے نیچے سے تھوک دیا، وہ آقا کے چہرے پہ چلا گیا، علی نے چھوڑ دیا، میرا اپنا غصہ شامل تھا۔ یہ فکرہ پڑھنا قرآن کے خلاف ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، علی اور اللہ کی رضا علیحدہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ علی چاہتا ہے۔ علی کا ذاتی غصہ ثابت کر پوری زندگی، علی کا ذاتی قتل ثابت کر پوری زندگی، یا نبی کے دشمن مارے ہیں یا جلی کے دشمن مارے ہیں، غلط ہے۔ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، تجھے قتل کرتا تو میرا غصہ بھی شامل ہوتا، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اب میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جس کے لیے آپ کو مولوی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کسی حکیم سے پوچھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اور اس مجلس میں جتنے سمجھدار ہیں ان سے پوچھ لیں۔ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کا تصور منہ کو خشک کر دیتا ہے، جس کے سینے پہ علی ہو اس کے منہ میں لعاب آیا گا۔ انصاف چاہتا ہوں ہر بندے، سینے پہ بیٹھا ہے علی، کون علی جو کہتا ہے ایھا الناس انا ممیت الموت، جو موت کو موت دے گا وہ میں علی ہوں۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں،
علی کیا فرماتے میں کسے موت دوں گا؟ بولو بچہ تو ہی بول میرا چاہتا یہ میرے پنچایت مقامل آ بیٹھے کیا ہے؟ انا ممیتل اللہ تعالی سے لکھے میں موت کو موت دوں گا. ہم موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں مٹا دے گی. موت علی سے ڈرتی ہے کیونکہ علی موت کو مٹا دے گا. عورت کوڑا پھینکتی ہے حضور گزرتے اگلے دن حضور پھر گزرتے تو بولے ایسا نا اگلے دن آقا وہ پھر کوڑا پھینکتی کنفرم ہو گیا کہ اس کی عادت پکی ہے. تیسرے دن حضور پھر گزرتے وہ پھر پھینکتی. چوتھے دن پھر آ جاتے آقا وہ نہیں رکتی آپ گلی بدلنے مولا تمہیں سلامت و آباد. اگر وہ نہیں رکتی تو آپ گلی بدل لیں. عجب نہیں کہ حضور فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بتاؤ. بس سلامت ہے اور ہے یہ جو حق پہ ہے وہ روٹ نہیں بدلے گی. وہ بدلے گی یہ نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے میں کیوں بدلوں یہ بدلے میں کیوں بدلوں یہ بدلے. جو حق پہ وہ روٹ نہیں بدلتا. روٹ کا 1 انچ اولاد سے زیادہ قیمتی. پھر کئی مولیوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں انڈر 4 وال کریں اندر رہیں. عبادت ہے تو 4 دیواری کے اندر کریں باہر نہ نکلیں. میں نے ایک مولوی سے پوچھا حضور نے حسن حسین کو کندھے پہ بٹھایا تھا اور کہا جی آؤ سیر کرائی تھی اور کہا جی بالکل. میں نے کہا اگر حضور 4 دیواری کے اندر رہے تو ہمیں اندر رہنا چاہیے اور اگر حضور مدینے کے بازاروں میں باہر آ گئے تجھے پانچوں والی سنت یاد ہے. حسین کو بازاروں میں لے آ کے بلند کرنے والی سنت بھول گیا اور گواہ بھی تیرا ہے اور پکا ہے جسے دور سے نظر آتا تھا. اس روایت کے عام وٹنس تو ہے ہی نہیں بڑے پکے گواہ ہیں. پھر اپنا کوئی پیر لے کر آ جو قرآن پہ پیر رکھے اور مسلمان رہے. نہ ملے تو آ میں تجھے دکھاؤں کبھی علی مہر نبوت پر کبھی حسنین مہر نبوت پر. راستے میں کسی نے کہا بھی سے یا رسول اللہ حسین سے کہے ذرا ہٹ کے بیٹھے نیچے قرآن ہے. پیغمبر کی آواز ہے دور ہٹ. اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہو. قرآن آ جائے حسین قرآن جو جناب برآمد ہونا میرا دل چاہ رہا ہے میں 4 مصرے پڑھوں. ابھی میرے دل میں ایک تحریک ہوئی جو سید الذاکرین سلطان الذاکرین بابا خاتم حسین شاہ صاحب 438 سے میں نے سنے تھے. وہ فرماتے تھے لتھا کعبے دی دیوار اتوں لتھا کعبے دی دیوار اتوں کل عالم دا سردار ناطق قرآن کو چھلن کتی تیرا راہل تیار. کائنات کا ہر ظلم ایک طرف غریب زہرا حسین ابن علی کا قتل ایک میں لکھ ماریا کو لتھا کعبے دی دیوار اتو کل عالم دا سردار ناطق قرآن کو چھلن کتی تیرا رحل تیار. تو فرمینے پھٹ ورک گئے جدا خاک تے تے کتی ہر ایک حرف پکارے بہت دیر تئی رہی کوک سنی دی ہائے زینب دے بازا. اللہ اور امام حسین تمہیں سلامت رکھے سید کونین تمہیں آباد و شاد رکھے. عزاداران امام مظلوم میں اس بات کا ممبر پر اعتراف کرتا ہوں ممبر پر کہ میں امام حسین کا بڑا چھوٹا ذاکر لیکن اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میری سیدہ نے مجھے ایسے لوگوں سے خطاب کی سعادت دی ہے
बड़े बड़े आदमियों के सामने। मैं लंदन में था, अल्ताफ हुसैन साहब MKM, उनमें मुलाकात हुई मजलिस के बाद। वो मजलिस में कहाँ बैठे थे मुझे कोई पता नहीं चला, बाद में मुलाकात हुई। उसके दिल में इश्क अहले बैत है, बंदा बंदा जानता है। हमारा किसी से कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारी दोस्ती हुसैन के लिए, हमारी दुश्मनी हुसैन की। उसने एक लफ्ज कहा, उसके बाद एक लफ्ज मैंने उससे कहा। वो कितनी देर चुप रहा मुझे मिनटों का हिसाब नहीं, क्योंकि मैं मिंबर पर खड़ा हूं। उसने कहा, अल्लामा साहब जरूरी है कि खवातीन भी आए, अब हालात ठीक नहीं है। तो जलूसों के अंदर मैंने 2 फिक्रे कहे। मैंने कहा पहला फिक्रा, हालात इससे ज्यादा खराब हो जाएं। पिंडी में चहलम पे 5000 लोग थे, मुहर्रम में 5000 थे, अब चहलम में 50,000 होंगे। हमारी मौत भी मजलिस का बायस बनती है। जहां हुसैनियत को दबाया जाए वो उभरती है। तो उसने कहा ठीक है वो तो आने चाहिए, लेकिन क्या ख्याल है हालात के पेश नजर अगर आप लोगों से कहें कि कुछ अरसे तक मर्द आए और औरतें ना आए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा अल्ताफ हुसैन साहब, अगर हुसैन को कत्ल करने के बाद मुसलमानों ने ज़ैनब को मदीने पहुंचा दिया होता तो हमारी बेटियां घरों में बैठी रहे। हम इनको इसलिए साथ लेकर आते कि ज़ैनब रसूल की बेटी 36 शहरों में, 72 बाजारों में, 144 गलियों में। हमेशा ये फिक्रा हमने सुना था कि बहन भाई के कातिल से नहीं बोलती। मुझे इस फिक्रे की बड़ी तलाश थी। मैंने बड़े मकतलों में ढूंढा, मैंने उलमाए किराम से पूछा। मैं पूछता था किबला ज़ैनब ने क्या बात की भाई के कातिल से, तो जो बात मुझे पता चली मरने के बाद अगर हाफिजा हुआ तो ये फिक्रा मुझे नहीं भूलेगा। ज़ैनब ने 10वीं मुहर्रम के बाद जब हाथों में हथकड़ियां पहनी और 9 भाइयों की लाशों से शाम जाने लगी तो यजीद के फौजी अपने सिपाहियों को दफन कर रहे थे। ज़ैनब रो के कहती है, उमर इब्ने साद क्या मेरे भाई को भी दफन करेगा? बेगैरत छिनक के जवाब देता है, हम सिर्फ मुसलमानों की लाश है ना। ज़ैनब का रुख मदीने फिर गया, रो के आवाज आई, नाना तेरे कलमा पढ़ने वाले तेरे हुसैन को मुसलमान भी अजरकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाह मिनल बाग़। अल्लाह मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। हाय कहने वालों की दुआएं कबूल हो गई जो हाय कहे हुसैन के लिए। छठे इमाम की दुआ है, खुदाया उन आवाजों में रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती है। ये जो आपने शेर पढ़ा बेसाख्ता, आपकी आंख में आंसू आए, कबूलियत हजरत ज़हरा। शिमर कमीने से यजीद हंस हंस के पूछ रहा था, तूने हुसैन को सिपाही करना था, कोई तेज खंजर उठा लेता, तूने कौन खंजर क्यों उठाया? सुनने वाला भी हंस रहा था, तो बोलने वाला भी हंस रहा था। ज़ैनब और सकीना चुप करके देख रही थी। शिमर शराब पी के बोला, मेरा खंजर बड़ा तेज था, मैंने उसे पूरी रात तेज किया था। मैं वो खंजर लेके हुसैन के करीब आया। हुसैन की 4 साल की शकीना बाबा के पास आई खड़ी थी। बेगैरत की आवाज आई, हुसैन शकीना खुद आई है या तूने बुलाई है? सैयद रो के कहते, बेटियां बुलाई नहीं जाती, ऐसे मौकों पर खुद ब खुद आ जाती। बेगैरत कहते, तू वापस भेजेगा या मैं भेजूं? आवाज आई, दूर हट कमीना, तेरी क्या औकात? अब ये फिक्रा सुनना। शिमर क्या कहा मार के कहता, मेरा खंजर कौन नहीं था। उसने कहा फिर 13 ज़रबे क्यों लगी? बेगैरत कहते, जब मैं ज़रब मारता था तो मेरे खंजर के नीचे किसी पर्देदार बीबी के 2 हाथ आ जाते थे, आवाज आती थी ना मार। मैंने चक्कियां 20-20 के ना मार, मैं तेरे रसूल की बेटी हया